السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل کریٹیو تھنکرز۔ مغل امپائرز کے آرکیٹیکٹس کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جسے لوگ تاج محل کے نام سے جانتے ہیں۔ 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ خوبصورت بلڈنگ، جہاں اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہیں اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ تاج محل کی مسٹری کیا ہے، آخر کیا چھپا ہے تاج محل کے ان 22 بند دروازوں میں۔ یہ جاننے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کر دیں اینڈ سبسکرائب کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پیچھے ہندو بھگوانوں کی مورتیاں چھپی ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تاج محل ایکچولی میں ایک شیو مندر ہے۔ ایک تھیوری کے مطابق مغل بادشاہ شاہجہاں نے اسے نہیں بنایا تھا، بلکہ اسے بنایا گیا تھا راجا پرماردی دیو نے 13 سینچری میں۔ شاہجہاں نے ایکچولی تاج محل خریدا ان کے پوتے راجا تائے سنگھ سے۔ ایسی ہی ایک اور پاپولر تھیری تاج محل کے بارے میں بتائی جاتی ہے کہ ایکچولی میں شاہجہاں نے 20,000 مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاج محل بنانے کے بعد، تاکہ وہ جو ورکرز ہیں جنہوں نے تاج محل کو بنایا، کوئی بھی ایسا اتنا خوبصورت مونومنٹ نہ بنا پائے۔ ایک تھیوری کے مطابق تاج محل بنا تھا 13 سینچری میں، اور دوسری تھیوری کے مطابق شاہجہاں نے اپنے ورکرز کے ہاتھ کٹوائے تھے 17 سینچری میں، 450 سال بعد۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ دونوں تھیوری سچ ہوں، اس لیے آج کی ویڈیو میں سچ بتاؤں گی آپ کو تاج محل کے بارے میں کہ آخر تاج محل کی ہسٹری کیا ہے، ان دونوں تھیوریز میں کتنی سچائی ہے، اور کیا چھپا ہے تاج محل کے بند 22 دروازوں کے پیچھے۔ تاج محل کی ہسٹری میں 2 نام لیے جاتے ہیں، شاہجہاں اور ممتاز۔ آخر کیا تھے ان کے اصلی نام؟ شاہجہاں کی ڈیٹ آف برتھ ہے 5 جن 1592۔ ان کا اصلی نام تھا خرم۔ شاہجہاں یہ جو رائل نام تھا ان کا بعد میں ہی دیا گیا انہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے دی کنگ آف دا ورلڈ۔ ان کے فادر تھے جہانگیر اور ان کی مدر تھی جگت گوسین۔ دوسری طرف ممتاز کی پیدائش ہوئی 27 اپریل 1593 میں۔ ممتاز نام ان کا نام شادی کے بعد ہی دیا گیا۔ ان کا اصلی نام تھا ارجمند بانو بیگم۔ تو خرم اور بانو بیگم کی انگیجمنٹ ہوئی تھی سال 1607 میں، اور فائنلی شادی ہوئی 1612 میں۔ شاہجہاں کی اور بھی بیویاں تھیں۔ شاہجہاں کی جو بانڈنگ تھی باقی بیویوں کے ساتھ، وہ بس کہنے کے لیے میرج تھی، پولیٹیکل الائنسز بنائے رکھنے کے لیے شادیاں کی گئی تھیں۔ ایکچولی شاہجہاں کے اندر جو ڈیپ افیکشن تھی، جو ان کے اندر پیار تھا، وہ صرف ممتاز کے لیے تھا، اس لیے انہیں ملکہ جہاں کا لقب دیا گیا، یعنی کہ دی کوئین آف دا ورلڈ۔ ممتاز کا ایک پیلس تھا جس کو خاص پیلس کہا جاتا تھا، جسے پیور گولڈ اور پریشیس سٹون سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ شاہجہاں کا باقی ساری بیویوں میں سے صرف ایک بچہ ہوا۔ ممتاز کے ساتھ ان کے 14 بچے ہوئے۔ آدھے بچے تو چائلڈ برتھ کے دوران ہی مارے گئے۔ یہ بہت عام بات ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، کیونکہ ہیلتھ کیئر سسٹم اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا۔ انفارچونیٹلی ممتاز کی ڈیتھ ہو گئی جب وہ اپنے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی۔ یہ بات ہے ایگزیکٹلی 17 جون 1631 کی۔ کہا جاتا ہے دی کوز آف ڈیتھ تھی پوسٹ پارٹم ہیمریج، لاس آف بلڈ۔ ان کی ڈیتھ کے بعد شاہجہاں بھاری غم میں ڈوب گئے، ہفتوں تک روتے رہے، اپنے آپ کو عرصے کے لیے کمرے میں بند کر لیا۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے بال سفید ہو چکے تھے، ان کی کمر جھک چکی تھی، اور ان کے چہرے پر تھکان دکھتی تھی۔ شاہجہاں کا ماننا تھا کہ ممتاز کی ریسٹنگ پلیس، یعنی کہ اس کی گریو یارڈ، بہت ہی شاندار ہونی چاہیے۔ جب انہوں نے تاج محل بنانے کا فیصلہ کیا تو چیف آرکیٹیکٹ استاد احمد لاہوری نے وائٹ ماربلز پر کیلی گرافی کی۔ 1000 سے زیادہ ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا تھا بلڈنگ مٹیریل کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے۔ وائٹ ماربل کو راجستھان سے لایا گیا، ٹیسپر کو پنجاب سے، جیڈ اور کرسٹل کو چائنا سے۔ تاج محل کی کمپلیشن میں جو سٹونز ہیں وہ دنیا کے ہر کونے سے منگوائے گئے تھے۔ تاج محل کی کنسٹرکشن اور ڈیکوریشن میں 22 سال لگے۔ تقریباً 22,000 مزدوروں نے ہر دن کام کیا ان 22 سالوں میں۔ اگر اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا یہ مونومنٹ $1 بلین، یعنی کہ 7,500 کروڑ روپے سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔
کیونکہ اس بلڈنگ میں مغل آرکیٹیکٹس نے اپنے ہنر کی کئی ایسی نشانیاں چھوڑی تھیں جن کی دنیا کے ٹاپ انجینئرز بھی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مینار باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے ان آرکیٹیکٹس کا ایک لاجک ہے کہ اگر ارتھ کوئیک آئے تو اگر مینار گرے بھی تو باہر کی طرف گرے، تاکہ تاج محل پر ایک آنچ بھی نہ آئے۔ تاج محل کے وہ کون سے راز تھے جن کو 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی، اور جب اس دور میں کنکریٹ اور سٹیل ہی نہیں ہوا کرتا تھا تو آخر اس مونومنٹ کا 40 میٹر اونچا ڈوم کو کیسے بنایا گیا؟ دوستو، یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا 1607 میں، جب انڈیا اور پاکستان کے خطے میں مغل امپائر کا ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ خرم یعنی شاہ جہاں کے ہر جنم دن پر اس کے وزن کے مطابق شہزادے کو ہیرے جواہرات اور سونے سے تولا جاتا تھا۔ تاج محل گنگا ریور کے سامنے بنایا گیا۔ ریور کے کنارے زمین کافی سافٹ ہوتی ہے، اور اگر یہاں کھدائی کا کام کیا گیا تو پانی کا بہاؤ تاج محل کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس مسئلے کی وجہ سے مغل انجینئرز نے یہاں سب سے پہلے زمین کے اندر کئی کنویں کھدوائے۔ مزدور یہ کنویں تب تک کھودتے رہے جب تک خشک زمین نظر نہ آ گئی۔ ان کنووں کو پتھروں اور گارے سے بھرا گیا، اور پھر اس کے اوپر پتھروں کے بڑے بڑے کالمز کھڑے کیے گئے۔ تاج محل پر استعمال ہونے والی گلو کوئی عام گلو نہیں تھی۔ کافی ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ یہ گلو شیرہ، لیمن جوس اور سنگ مرمر پاؤڈر کو ملا کر بنائی جاتی تھی۔ وہی سیم گلو آج بھی تاج محل کی رینوویشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تاج محل کی خاص باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ اپنا رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ پنک اور لائٹ یلو شیڈ دیتا ہے، جس کے دوپہر کے وقت جیسے نیلے آسمان پر موتی چمک رہے ہوں، اور سن سیٹ کے وقت یہ پوری بلڈنگ گولڈن کلر کی دکھائی دیتی ہے۔ پورے 22 سالوں کے بعد 1654 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی۔ شاہ جہاں اپنی بیگم کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ شاہ جہاں نے اس عالیشان عمارت کا نام اپنی پسندیدہ بیوی کی یاد میں ہی رکھا۔ ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل رکھ دیا گیا۔ ہر سال شاہ جہاں ممتاز کی برسی پر یمنا ریور کے ذریعے تاج محل پہ جایا کرتے تھے۔ یہ تاج محل کی ایک ایسی انٹرنس تھی جس کو صرف شاہی خاندان کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ اس انٹرنس کی دیواروں پر دلکش نقاشی کا کام کیا گیا۔ تاج محل بنانے کے بعد شاہ جہاں کے مزدوروں نے ایک پورا کا پورا امپیریل سٹی بنایا، جس کا نام تھا شاہ جہان آباد، یعنی کہ دلی۔ تھوڑا لاجیکل سوچا جائے تو تاج محل، ریڈ فورٹ، جامع مسجد سب سیم ٹائم بنے ہیں۔ اگر ان مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تو یہ سب اتنی بڑی بڑی چیزیں پھر سے کیسے بنائی جاتی؟ شاہ جہاں کے پیریڈ کو اصل میں مانا جاتا ہے مغل آرکیٹیکچر کا گولڈن پیریڈ، اور یہ تب ہی پاسبل ہو پایا جب شاہ جہاں نے اپنے مزدوروں کو رسپیکٹ دی۔ شاہ جہاں کا یہ مہنگا ترین پروجیکٹ کمپلیٹ تو ہو چکا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا۔ 4 سالوں کے بعد یہ 1658 میں شاہ جہاں اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی تخت الٹ دیا اور خود مغل امپائر کا شہنشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں جو پچھلے 30 سالوں سے اس تخت پر راج کر رہے تھے، اس کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں ہی بند کر دیا۔ صرف ایک فیسلٹی ایسی تھی جو شاہ جہاں کو دی گئی، اور وہ یہ تھی کہ جس کمرے میں اس کو بند کیا گیا تھا اس کی کھڑکی سے وہ تاج محل کو دیکھ سکتے تھے۔ 8 سال قید میں رہنے کے بعد 74 ایئرز کی ایج میں شاہ جہاں بھی اس دنیا کو الوداع کر گئے۔ شاہ جہاں کا اب ممتاز سے دوبارہ ملنے کا وقت آ چکا تھا، اور ان کو تاج محل میں ہی دفن کر دیا گیا۔ آج کے دن بہت سے لوگوں کے لیے تاج محل ایک سمبل آف لو ہے۔ شکیل جیسے پوئٹس نے اس کے بارے میں لکھا ہے، یہ کہتے ہوئے: ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔ دوسری طرف لیجنڈری پوئٹس جیسے ساحر لدھیانوی نے لکھا ہے: ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ بات ان میں سے کوئی بھی سچ ہو، لیکن آج کے دن یہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ تاج محل دنیا کا 7 ونڈرز آف ورلڈ ہے، انڈیا کی ون آف دا موسٹ ٹورسٹ اٹریکشن، جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ انڈیا آتے ہیں۔
I really hope کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی. تھینک یو.